ہندوستان کے اندر جس وقت اسلام آیا، آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے، تو پورے ملک میں کفر تھا، شرک اور بت پرستی ہر جگہ۔ ایسے ماحول میں مسلمان یہاں آئے، ایمان کی دعوت لے کر کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی جو محنت ہونی چاہیے، شرک کے خلاف جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا۔ اتنی زیادہ تعداد شروع سے لوگوں کی رہی کہ ایک ایک آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی، ہر آدمی الگ الگ طریقے سے سب کچھ سیکھ جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کیا ہوا، ایمان قبول کرتے، ان کو چند موٹی موٹی باتیں اسلام کی بتا دی جاتی، وہ اس پر چل جاتے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں، سماج میں پہلے سے بہت کچھ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا اور وہ کرتے چلے گئے۔ وہی چیزیں آج تک بھی ہمارے بہت ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو کافروں کا کام ہے، مشرکوں اور بت پرستوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ مگر چونکہ ہم اس ماحول میں رہے اور ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کی رسم ہے، یہ کس کی رسم ہے؟ یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ چیز کس میں آ گئی؟ مسلمان میں آ گئی۔ کسی نے بتایا نہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حرام اور ناجائز ہونا الگ بات ہوتی ہے، ایک کسی قوم کا رواج اور شعار، کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، وہ پہچان ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کی پہچان تھی، یہ بت پرستوں کی پہچان تھی، یہ وہ لوگ کسی اور عقیدے کی بنیاد پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔